بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر محنت شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے قوموں کو مذہب اور عظیم بناتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے سائنسدان، دانشور اور سیاستدان بھی نکلتے ہیں۔ ہم سب پاکستانیوں کی مجموعی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو پرامن اور شاد و آباد رکھیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے باچا خان مرکز پشاور میں پختون اور انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ماہرین ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور میں پیش ہونے والے ناخوشگوار واقعے کے بارے میں صلح سے متعلق پشاور میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے مواصلات و تعمیرات ریاض خان، رکن صوبائی اسمبلی ملک واجد خان، اپوزیشن رکن صوبائی اسمبلی سردار بابک و دیگر قائدین سمیت انصاف اور پختون فیڈریشن کے طلباء نے بھی شرکت کی۔ داد اللہ، بدلون نیوز، شانگلہ، چکیسر۔ ضلع خیبر، تحصیل باڑہ، علاقہ سپاہ یوسف تالاب سے تعلق رکھنے والا خان محمد چچا عرف پیر نامی ایک نہایت غریب اور بے بس آدمی آیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 75 سال کی عمر میں ایک بیٹے سے نوازا، لیکن مجبوری کی یہ کیفیت ہے کہ بقول ان کے انہوں نے عید الاضحیٰ کے بعد سبزی نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی اور پچھلے 1 مہینے سے اس کے باقی چھوٹی بچیاں نہار موٹ کر مدرسے جاتی ہیں اور اب ان کا اکلوتا بیٹا سخت بیماری میں مبتلا ہے اور ساتھ ساتھ خود بھی کئی موضوع امراض، شوگر، بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ ایسے گھر میں مقیم ہے جس میں صرف ایک کمرہ ہے جو خدا نخواستہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ بس تمام اہل مال و دولت صاحبان سے فوری اور دلی تعاون کی اپیل کی جاتی ہے تاکہ کم از کم اس لاچار چچا کے گھر کا چراغ روشن ہو سکے اور 4 بہنوں کے لیے ان کا اکلوتا بھائی صحت یاب ہو کر زندگی کی امید بن سکے۔ رپورٹ انجینئر صدام افریدی، بدلون نیوز، خیبر باڑہ۔ لنڈی کوتل میں بابائے غزل اور پشتو زبان کے مشہور شاعر امیر حمزہ خان شنواری کا 27ویں برسی کے موقع پر سیمینار اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ضلع خیبر لنڈی کوتل میں محکمہ ثقافت خیبر پختونخوا حکام اور لنڈی کوتل خیبر پختونخوا ادبی جرگہ کے زیر اہتمام پشتو زبان کے نامور شاعر امیر حمزہ خان شنواری مرحوم کے 27ویں برسی کے موقع پر سیمینار اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ برسی کے موقع پر منعقدہ مشاعرہ کے مہمان خصوصی MPA شفیق شیر تھے۔ خیبر پختونخوا حکام اور برسی میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ رپورٹ رضوان شنواری، بدلون نیوز، لنڈی کوتل۔ پشاور پولیس نے تھانہ متنی کی حدود میں کارروائی کے دوران اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 2 عدد کلاشنکوف، 2 عدد رائفل اور 4 عدد بندوقیں برآمد کر لی گئیں۔ اسی طرح پشاور کے مختلف تھانوں کی کارروائیوں کے دوران منشیات کے دھندے میں ملوث مزید 8 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں منشیات اسمگلرز بھی شامل ہیں، جن کے قبضے سے 5 کلو گرام کے قریب چرس، 514 گرام آئس اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ رپورٹ عابد خلیل، بدلون نیوز، پشاور۔